جیسے میں اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چاروں ائمہ کرام رحمہم اللہ انہوں نے جیسے دین اسلام اللہ تعالیٰ کے دربار سے پیارے نبی تک، پیارے نبی سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے طبع تابعین تک پہنچایا گیا، تو اسی موقع پر طبع تابعین کے دور سے ان ائمہ کرام رحمہم اللہ نے دین کی امانت کو سنبھالا اور آنے والی نسلوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفے میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور بغداد میں 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں سن 93 میں پیدا ہوئے اور مدینہ ہی میں 179 میں ان کی وفات ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فلسطین کے غزہ شہر میں سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد مصر میں سن 204 ہجری میں وہ فوت ہوئے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بغداد عراق میں جو 164 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور سن 241 میں بغداد ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ تفصیلات جو ہے امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں تفصیلات پیش کی ہیں۔ اور تمام جو ائمہ کرام تھے ان کی جو نصیحت تھی وہ یہی ہے کہ تم کو چاہیے کہ جب کبھی کوئی حکم لو تو قرآن اور حدیث سے ہی تم کو چاہیے کہ تعلیمات تم حاصل کرو۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول جو حاشیہ ابن عابدین میں مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا يحل لأحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، کہ جب تک کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کی دلیل کیا ہے تب تک ہمارے قول کو نہ لے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور اسی طرح الایقاظ نامی کتاب میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مذکور ہے، اگر میرا کوئی قول قرآن یا حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور ایسی ہی بات الجامع جو ابن عبد البر کی کتاب ہے، امام مالک نے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب نے یہی نصیحت کی کہ اگر ہمارا کوئی قول کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو تو آیت اور حدیث کو ترجیح دی جائے اور ہمارے قول کو چھوڑ دیا جائے۔